عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک حسنہ حاصل ہوگی، اور حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یوں کہہ لو کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور نیکی اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان کو معلوم ہوگا میدان محشر میں نیکی کیا ہے اور نیکی کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں یاد رکھنا، بظاہر جس کو تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی سمجھتے ہو اس کو بھی ضائع نہ کرنا۔ میدان معاشر میں ایک بندے کا نام اعمال تلیں گے، میزان پہ رکھے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں سے ایک نیکی کا وزن کم ہو جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ نیکیاں گنی نہیں جاتی، نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے، اور نیکی میں وزن آتا ہے اخلاص سے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد فرمایا اس کو بھول جا، یہ نہ یاد رکھ لے جناب میں تو مسجد نے نہ تعاون کرنا ان میں نہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہوتی ہے اپنی ذاتی ہے نا، لیکن اس کو بندہ جو ہے اس طرف لے جاتا ہے، وہ نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف میں ہے۔ اس لیے فرمایا نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد بھول جا، تم بظاہر بھول جاؤ گے اور نیکی کی تلاش میں ہوگے، لیکن فرمایا وہ رحمان جو ہے وہ تمہاری نیکیوں کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اس نیکیوں کے اندر وزن ہوگا، جب وزن ہوگا تو فرمایا میزان میں ایک نیکی بھی تمہارے گناہوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ عثمان بن عفان اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مقدس پڑھا اور پھر اسے لوگوں کو پڑھایا۔ تو فرمایا کہ جس ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس نے سچ اور حق فرمایا ہے۔ زمانے میں معزز، زمانے میں بہترین، عزت و تکریم والا، لوگوں کے اندر بھی اللہ کے ہاں بھی فرمایا وہ ہے جو اللہ کا پاک قرآن پڑھے اور اس کو پڑھائے، سمجھے، اس کو سمجھائے، خود پڑھے، اپنی اولاد کو پڑھائے، اپنے معاشرے محلے میں پڑھائے، اس کی تعلیم کو عام کرے، تو اللہ پاک جو ہے اس کو اس اجر سے جو ہے بہرہ کر دیتا ہے، اس اجر سے مستفیض کر دیتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچ اپنی فکر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچ اپنی فکر اس اللہ کے پاک قرآن کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں اس پاک قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔